اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية بيتا في الجنة مثله. حضرات علماء کرام، سامعین نظام، آج جمعے کا دن ہے. تحفظ مساجد کے سلسلے میں آپ خطبہ حضرات کو بلایا گیا ہے کہ مساجد یہ شاعر اسلام ہے، ان کا تحفظ امت مسلمہ خصوصاً علماء کرام اور حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے کہ یہ عبادت گاہیں ہیں. عبادت گاہ کا حفاظت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے میں لگایا. بنانا بھی مسلمانوں کا کام ہے اور حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کا کام ہے. بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے، زمین کو بغیر اسباب کے پیدا فرمایا، تو بیت اللہ کو بھی لفظ کن سے وہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ملائکہ سے بنوایا، پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی پہلی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بعد قریش نے، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن یوسف. 5 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حجاج بن یوسف. تو اللہ نے خود نہیں بنایا، اپنے بندوں سے، مخلوق سے بنوایا. تو باقی جو مساجد ہے وہ بھی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اس کے بنانے والے بھی مسلمان ہیں، پھر اس کے حفاظت کرنے والے بھی مسلمان. فرمایا بنانے میں کہ جو مسجد کو بنائے گا، تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح کا اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے. تو مسجد کی تعمیر یہ سعادت ہے. سعادت نیک بخت لوگوں کو یہ تعمیر نصیب ہوتی ہے، وہ اس کو بناتے ہیں. اور جو مساجد کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے زیادہ کوئی ظالم نہیں کہ جو اللہ کے مسجد سے لوگوں کو روک لے. وہ اس میں تفضیل کے صیغہ کے ساتھ سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ عبادت گاہ کے لیے عبادت سے رکاوٹ بنتا ہے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کے ویران کرنے کے لیے وہ کوشش کر لیتا ہے کہ یہ عبادت گاہ اللہ کا گھر ویران ہو. احکام القرآن میں لکھا ہے
ان البقعۃ اذا وجنت للصلاۃ، جب کوئی زمین متعین کیا جائے نماز کے لیے، خرجت من جملۃ املاک المختص بربھا، وہ مالک کی ملکیت سے زمین نکل جاتی ہے، فصارت عامۃ لجمیع المسلمین، یہ تمام مسلمان کا، بمنفعتها و بمسجدیتها، کہ وہ مسجد عام مسلمانوں کے لیے، اس کا نفع عام مسلمانوں کے لیے ہے، مالک سے تعلق ختم۔ فالمسجد مسجد الی یوم القیامہ، مسجد قیامت تک مسجد ہے، سواء کان معمور آباد ہو، منہدم یا اس کو شہید کر کے گرایا گیا ہو، او متروکن یا سلامت ہے، قائم ہے اپنے دیواروں کے ساتھ، تعمیر کے ساتھ، لیکن لوگوں نے عبادت چھوڑ دیا ہے، لیکن قیامت تک پھر بھی وہ مسجد ہے، کیونکہ اصل مسجد تو وہی زمین ہے، اس کی جو دیواریں ہیں یہ تو بدلتی رہتی ہیں۔ کسی اور کام میں وہ جگہ نہیں آ سکتی، نہ اس میں کوئی دکان بنا سکتا ہے، نہ اس میں مکان بنا سکتا ہے، نہ اور کسی اس کو کام میں لا سکتا ہے۔ حضرت پیر طریقت مولانا عبد الکریم صاحب قریشی بیرائی لکھا ہے کہ نہ وہ شارع بن سکتا ہے، نہ وہ روڈ بن سکتا ہے، کسی چیز میں وہ استعمال نہیں ہو سکتا، مسجد کے لیے قیامت تک مختص ہے، خواہ اس میں آپ عبادت کریں یا نہیں، نہ اس کو آپ روڈ میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ دکان میں، نہ اور کسی کام میں۔ چاہیے مسجد بنانے والوں کو کہ وہ مسجد کو ایسی جگہ بنائیں کہ روڈ سے بھی دور ہو، کہ کبھی بھی روڈ توسیع میں بھی وہاں تک نہ پہنچے، حق تو یہ ہے۔ اور سرکاری زمین میں بھی مسجد کو نہ بنانا چاہیے، اس سے بھی گریز کرے، کسی کی ذاتی زمین میں بھی مسجد کو نہ بنانا چاہیے بغیر مالک کی اجازت۔ لیکن اگر بنایا گیا سرکاری زمین میں یا کسی کے ذاتی زمین میں، بغیر اجازت کے غصب کر کے اس کو بنائے مسجد کو، پھر بھی وہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ زمین کے مالک کو البتہ عوض دینا پڑے گا اگر وہ عوض طلب کرے، مانگے، لیکن مسجد کو پھر بھی شہید کرنا، گرانا کسی کے لیے جائز نہیں، نہ عوام کے لیے، نہ حکومت کے لیے۔ اور یہ نیا مسئلہ نہیں، انگریز کے دور برطانیہ میں حضرت قطب الاقدام مولانا تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ کیرتر نہر کینال میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے انگریز کے حکومت سے مقابلہ کیا، اللہ نے آپ کا مدد کیا، آپ کامیاب۔ پھر 1963 میں کراچی میں ایک ڈاکخانہ سرکاری زمین میں مسجد کا واقعہ، جس میں پورے ملک کے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ دستخط موجود ہے، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ملتان سے مولانا خیر محمد جالندری محتمم خیر المدارس رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جو قاسم الو ملتان میں مدرس تھے اس وقت،
ان کا کوئی چھوٹا بڑا عہدہ جمعیت میں نہیں تھا، ان کا بھی دستخط۔ بانی جمعیت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دستخط۔ اکوڑا خٹک دنیا کے مشہور ترین مدارس میں سے ہے، مولانا عبدالحق حقانی محتمم اکوڑا خٹک، ان کا بھی اس میں دستخط ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بھی ایک استاذ کا حسن اختر کا بھی اس میں دستخط ہے۔ مدینہ منورہ سے بدر عالم کا دستخط ہے۔ اس کے بعد پھر بھٹو کے دور میں حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے کا کہ لاڑکانہ میں شہر کے اندر ایک مسجد کو حکومت شہید کرنا چاہتی تھی کہ روڈ کو سیدھا کرے، آپ کھڑے ہو گئے، وہ بھی ابھی موجود ہے، بھٹو کا دور کا۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں کراچی سے لاہور تک یہ جی ٹی روڈ پر بہت سے متعدد مسجدیں آتی تھی، حکومت توسیع میں روڈ کا ان کو شہید کرنا چاہتی ہے۔ مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کڑے ہو گئے مقابلہ میں، عدالت میں پیشی، ان مساجد کا شہید کرنے کو حکومت نے روک لیا، عدالتی فیصلے سے بھی مسجدیں محفوظ ہو گئی۔ پھر سابقہ دور عمران خان کے دور میں سکر میں جو مسجدیں شہید کی گئی، عدالت نے ان کو بھی بحال کیا، وہ مسجدیں بھی بحال ہیں۔ اور مدینہ مسجد کراچی میں اس کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم، آپ نے فتویٰ لکھا، ان سابقہ فتویٰ کا خلاصہ اس میں ذکر کیا۔ اس میں بھی فرمایا کہ اگر زمین غصب کا ہے پھر بھی مسجد مسجد ہے، مالک کو عوض دیا جائے۔ تو مساجد کا مسئلہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ اس کے بغیر ہندو، یہود و نصارہ کے چرچ، مندریں، وہ بھی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو گرا کر کے ختم کرے، ان کا بھی حفاظت ضروری ہے، وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، ایک تعجب کی بات ہے، کوئٹہ شہر میں بریلویوں کے مساجد مزار محفوظ ہے، کوئی مسجد نہ شہید کی گئی، نہ ان کا کوئی مزار کو ختم کیا گیا۔ شیعوں کے امام باڑے، علمدار روڈ کتنا رش ہے، اور میکانگی روڈ یہاں سفیر مسجد، یہاں بھی امام باڑہ ہے، کتنا رش ہے، تنگ جگہ ہے، لیکن کوئی امام باڑہ آج تک نہ گرایا گیا، نہ اس کے گرانے کے کسی نے سوچ کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ سارا یہ نزلہ دیوبندیوں پر پڑا ہے کہ مسجدیں شہید کرنے کے لیے یا شہید کی گئی ہیں تو دیوبندیوں کا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیوں، وجہ کیا ہے، کہ جب کہ ادھر سے دیوبندی اکثریت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے، اکثریت کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کی حکومت بھی ہے، پھر بھی مسجدیں کیوں محفوظ نہیں ہے؟ میں اس پر غور کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک میرے سامنے یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا کہ یہ دیوبندیوں کے ساتھ کس کی دشمنی ہے، یا یہ دیوبندیوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، یا ان کو دین سے، اپنے مسلک دیوبند سے دور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کیوں جرأت ہو رہا ہے۔ تو لہذا آپ
فتویٰ حضرات سے یہ گزارش ہے، آپ کو اس لیے تکلیف دی گئی آج کے جمعے بلکہ ہر جمعے میں آپ نے تقریر کے آخر میں 2 منٹ زیادہ زیادہ 5 منٹ صرف آپ مساجد کا تذکرہ کریں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہیں، یہ قیامت تک مسجد عبادت گاہ رہے گی۔ اس کا شہید کرنا کسی نہ حکومت کے لیے جائز ہے، نہ عوام کے لیے جائز ہے، نہ ظالم کے لیے جائز ہے، نہ عادل کے لیے جائز ہے، نہ مولوی کے لیے جائز ہے، نہ عام ایک مسلمان کے لیے۔ باقی ان پر فتویٰ، میں تو اس پر فتویٰ نہ دیتا ہوں، نہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب کہ ہمارے سامنے ہمارے اکابر بڑے علماء کرام مفتی اعظام کے فتویٰ موجود ہے، فتوائیں ان کی موجود ہے، وہ علم سے، عمل سے، تقویٰ و ورع میں ہم سب سے زیادہ تھے۔ موجودہ وقت میں ان کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتا ہوں، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ ولایت بزرگی میں۔ اس وقت اگر عالمی سطح پر جو شخصیت ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا، ان کا بھی فتویٰ یہی ہے حفاظت کے لیے مساجد کا۔ تو علماء کرام سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ آپ فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنی فتویٰ کے مقام پر شخصیت کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جب کہ سب کچھ ہمارے لیے پہلے سے موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ ان پر ہم اکتفا کریں، ان پر عمل کریں، ان کو ہم برقرار رکھیں۔ اپنے طرف سے مزید فتویٰ دینے کی، اور یہ کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجتہد اس پر اجتہاد کرے، یہ پرانا مسئلہ ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بس آپ حضرات ضرور ہمیشہ کے لیے اپنے تقریر کے آخر میں صرف 2 منٹ یا 5 منٹ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا عبادت ہے، یہ قیامت تک، اور اس کا حفاظت بھی مسلمانوں کے ذمے میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس طرف توجہ آپ عالم ہیں، جانتے ہیں، توجہ کی بات ہے، کبھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے اپنے مذہب کے حنفی ہے، اپنے مسلک کے ہم دیوبندی ہے کہ ہمارے اکابر نے کس طرح عمل کیا اور کس طرح ہمیں مذہب سکھایا، اور آپ درس و تدریس میں بھی آپ دوسروں کو بھی، شاگردوں کو، مسلمانوں کو اپنا مذہب سکھائیں کہ ہم حنفی ہے، مسلک سکھائیں کہ ہم دیوبندی ہے، ہم اہل سنت ہے، ہم اہل حق ہے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے آمد کا شکریہ، یہ ہمارے اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔